قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ حبیب آپ فرما دیجئے. اب یہاں یہ آپ فرما دیجئے سے پہلے جو فرمایا گیا قل، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی کہلوا رہا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، آپ فرمائیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا ان ریٹرن کس چیز کے اوپر کہ جو میں نے تمہیں ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کے جنتی راہ پر میں نے گامزن کیا ہے، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت، میرے قرابت داروں سے محبت، میرے گھر والوں سے محبت. یہ تو ہم پر اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. پھر یہ ذہن رکھنا کہ نہیں بھائی خاندان اور خانوادے کی کوئی اہمیت نہیں، چونکہ کتب کے اندر تاریخ کے اوراق میں اتنا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو اب یہاں آپ کو یہ ایجنڈا سمجھنا پڑے گا. دیکھیے اسلام کے تعلق سے چیچنیا میں بہت بڑا ایک میٹنگ ہوئی کچھ سال پہلے، اس سے پہلے ایک اور مقام پہ بھی ہوئی جہاں تقریباً 125 سے زائد ممالک کے لوگ آئے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے اکابر لیڈرز ہیں، وہ لوگ آئے. اسلام کے اوپر باتیں ہوئی اور لاہ عمل تیار کیا گیا اور الحمدللہ یہ ظاہر کیا گیا کہ مسلمان تقریباً 50 سے زائد ممالک کے اندر مسلمانوں کا کنٹرول ہے، بادشاہت ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے اور اسلام کا ایک غلبہ بتایا گیا. لیکن چونکہ ویسٹرن ورلڈ کا اور میڈیا کا ایک ایجنڈا ہے اس کو کہیں بھی نشر نہیں کیا گیا، نہ CNN میں، نہ BBC میں، کہیں بھی. جبکہ بظاہر دیکھا جائے تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں اس تقریب کو دیکھ کے، اور مسلمان کے اتنے بڑے بڑے لیڈر، اتنے ممالک، اتنے ملکوں میں صدر اور پرائم منسٹر کی حیثیت سے مسلمان ہیں، نافذ ہے، اور اتنے ممالک کے بادشاہ مسلمان ہیں. ایک رعب پڑے گا مسلمانوں کا دنیا کے اوپر. لہٰذا ایجنڈا چونکہ ایک ہے، حکومتوں کا ایک باضابطہ ایجنڈا ہے کہ ان کو سپریس کیا جائے. اگر ان کی طاقت کو ظاہر کیا جائے گا تو پھر اور غلبہ بڑھ جائے گا. تو ایک ایجنڈا تھا اور کہیں بھی ویسٹرن میڈیا کے اندر، بلکہ جو بھی بڑے میڈیا ہے اس کے اندر اس کو ظاہر نہیں کیا گیا. تو باضابطہ ہر کام جو ہوتا ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کا امام ہے، جس سے اصل سب سے پہلے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے. کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں اسناد حسان کے ساتھ جتنی زیادہ روایتیں حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں آئی ہے اتنی شاید کسی اور کے لیے آئی ہے. بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 سے زائد آیتیں مولا علی کی شان میں آئی ہیں. اچھا بات تو یہ صحیح ہے. اب کہاں گئی وہ روایتیں؟ بظاہر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں بھی کھیلے ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں. سرکار نے فرمایا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے میرے لیے علی ہیں. اب کل ذخیرہ احادیث کے اندر اگر ٹوٹولا جائے تو جو روایات آئی ہیں وہ مولا علی سے تقریباً 550 کے قریب ہیں اور یا 535 کے قریب ہیں. اور جو ساری زندگی ساتھ رہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے کون سا ایجنڈا کار فرما ہے. پوری زندگی ساتھ رہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا. تقریباً 535 کے قریب الٹ پھیر میں احادیث اور مرویات موجود ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے سے قبل تقریباً 2.5 سے 3 سال قبل آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. 2.5 سے 3 سال قبل آپ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کی مرویات کتنی ہیں؟ 6000 سے زیادہ. جو 2.5 سے 3 سال کا ساتھ ہو ان کی مرویات، ان کی روایتیں 6000 سے زیادہ، اور جو ساری زندگی ساتھ ہو، جن کا اوڑھنا بچھونا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ہو، ان کی مرویات صرف اتنی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایجنڈا کار فرما، ایک باضابطہ ایجنڈا کار فرما تھا کہ ظاہر کیا جائے کہ کس طریقے سے ان کو الگ کیا جائے. یہ تو الحمدللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کرم اور ان کا نور ہے. ارشاد فرمایا
کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اثر ہونا الگ چیز ہے، ہم اثر تو ساری کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن ہم اصل ہیں، اصل ایک ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مولا علی۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ایک ایجنڈا کار فرما تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 پیمانے علم کے حاصل کیے، ایک تو میں نے تمہارے سامنے الٹ دیا، سارے کا سارا برتن میں نے الٹ دیا، اور ایک ایسا پیمانہ علم کا حاصل کیا کہ اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو پھر میری گردن کٹ جائے گی۔ تو آخر آپ کو کس بات کا ڈر تھا؟ آپ کو گردن کٹنے کا کس بات کا ڈر ہوا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار دی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، چونکہ آپ کی والدہ ان کی کنیز تھی، تو انہی کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، تقریباً 14 سال اسی گھر میں رہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت جبھی بھی روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدھا ڈائریکٹ وہ رسول پاک سے روایت فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، آپ تو تابعی ہیں، ڈائریکٹ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت کو حاصل نہیں کیا، لیکن آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں اگر، لیکن میں نے بڑے پکے لوگوں سے روایت حاصل کی، لیکن اگر ان کا نام لے لو تو پھر جان کا خطرہ، جان جانے کا اندیشہ ہے۔ کس سے لی؟ تو بولے میں نے مولا علی سے، میں نے تمام روایات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لی ہیں، نام نہیں لے سکتے چونکہ ایجنڈا کار فرما ہے۔ مولا علی کی دہشت، ایجنڈا کیوں؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا جب آپ کے وصال سے قبل اپنے شہزادگان کو، جنتی شہزادوں کو، سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھنا کہ میرے گزر جانے کے بعد میری قبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا، گم رکھنا۔ وجہ یہ کہ تقریباً یعنی کہ حق و صداقت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور کلمہ حق کی سربلندی کی خاطر میں نے جہنم رسید کیا ہے 40,000 سے زیادہ لوگوں کو۔ تو ایسا نہ ہو، باوجود اس کے کہ وہ داخل اسلام ہو گئے لیکن ان کے سینوں میں ابھی بھی قد باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری قبر کے ساتھ وہ بے حرمتی کرے، تو لہٰذا اس کو چھپائے رکھنا۔ اب جس کے گزر جانے کے بعد یہ خطرہ لاحق ہو کہ ان کی قبر کے ساتھ بھی جو ہے بے حرمتی اور بدتمیزی کی جا سکتی ہے، تو پھر ان کی شان کو کون برداشت کر سکتا تھا اس زمانے میں؟ اچھا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے تقریباً جو، بلکہ جتنے بھی محدثین ہیں تردید کی ہے آپ کی روایتوں، آپ کی جو روایات ہیں، کہا کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے، اکثر و بیشتر نہیں، کہا کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے ہم نے جو ہے مسترد کیا ہے ان روایات کو۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے حدیث کے اندر بھی جو پیمانے ہیں اس کے اندر تحمل حدیث کے لیے آپ کا سن شعور ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب تحمل حدیث کے لیے جو عمر کا جو تقاضا بتایا گیا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، شعور کیسا آئے گا، سن شعور کیسا معلوم ہوگا؟ تو دیکھو کہ بچے کو جو ہے دو جانور بتاؤ، ایک گھوڑا ہے ایک اونٹ ہے، 1 ماہ کے بعد پھر اس سے پوچھو کہ یہ اونٹ کون سا ہے اور گھوڑا کون سا ہے، اگر وہ بتلا دے تو سمجھ جاؤ کہ سن شعور پہ پہنچ گیا، نہ بتلائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سن شعور پہ نہیں پہنچا۔ اب حضرت علی کے شہزادگان میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت کیا عمر تھی آپ کی؟ تقریباً 7 سال۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً اس سے 1 سال کم۔ اب حضرت امام حسین سے کتنی مرویات ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ منیمم 8، میکسیمم 12۔ حضرت امام حسن سے بھی روایتیں ہیں 13 سے زائد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے وقت کتنی تھی؟ تقریباً 14 سال۔ آپ سے بھی روایتیں موجود۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ تقریباً 10 سال۔ ان سے بھی روایتیں ایکسپٹ کی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کسی سے روایتیں ایکسپٹ کی گئی ہیں، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف مولا علی کے وقت کتنی ہے؟ 19 سال، 19 ایئرس۔ اب کہا یہ گیا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مولا علی سے ملاقات کرتے ہیں۔ دین کے اندر تو ہے کہ نماز کی طرف اس کو راغب کرو، 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پھر تنبیہ بھی کرو۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ جو ام المؤمنین کے گھر میں رہے تو پھر یقیناً 5 وقتہ مسجد نبوی میں نماز بھی تو پڑھ رہے تھے ہوں گے، مولا علی بھی وہیں موجود ہے تو وہ بھی تو 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یا تو یہ بولو کہ دونوں معاذ اللہ نماز پڑھتے نہیں تھے، اگر نماز پڑھتے تھے تو 5 وقت نماز میں ملاقات بھی ہو رہی ہے،
باوجود اس کے 19 سال کی عمر میں مولا علی کی شہادت ہوئی ہے. سن بلوغیت کے یہ عالم پہ, لیکن بچہ کہہ کر ان کی روایات کو جو ہے مسترد کر دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایجنڈا کار فرما تھا, ایک باضابطہ طور پہ ایجنڈا کار فرما تھا کہ کسی طریقے سے اہل بیت اور مولا علی کی شان کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھا جائے, پردے میں رکھا جائے. تو باضابطہ ایک ایجنڈا کار فرما تھا. اب آج کے زمانے میں بھی یہی بات کار فرما ہے کہ بھائی اب محرم کے اندر خوشیاں منانا چاہیے, نہیں منانا چاہیے. کوئی کسی عذر کی خاطر ہو گیا, کوئی باہر سے آیا ہندوستان میں یا پاکستان میں, مجبوری کا عالم ہے, لیکن اس کو جو ہے بڑا چڑھا کے یہ کہنا کہ بھائی وفاداری بھی تو کوئی چیز ہے, غلامی بھی تو کوئی چیز ہے, آقا کو کل کے دن چہرہ بھی تو بتانا ہے. اہل بیت اطہار کے تعلق سے اگر محبت اور عقیدت رکھیں گے تو یقیناً یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند ہے, اللہ کو یہ بات پسند ہے. اور اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی اہمیت کو گھٹائیں گے تو پھر یقیناً یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کبھی پسند نہیں آ سکتی. اب آپ آگے دیکھیے, وہ کوئی بھی حدیث محدث اس سے بچا نہیں ہے اس زمانے میں, چاہے وہ بنو امیہ کا زمانہ ہو, چاہے وہ بنو عباس کا زمانہ ہو. سارے کے سارے اہل بیت اطہار کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے تھے محدثین کے اوپر. حضرت امام مالک نے الموطا لکھی, آپ کا کلاس فیلو تھا ابو جعفر منصور, اس نے کہہ دیا کتاب لکھنا لیکن علی کی کوئی روایت نہ آنے پائے. اتنے بڑے امام, ان کی امام ہونے پہ کوئی تبصرہ, کوئی شک نہیں کر سکتا, لیکن دین کا بھی تو کام کرنا ہے, علماء کو, ائمہ کو فقہ کا کام کرنا ہے. اب اگر اہل بیت کی محبت کو ظاہر کیا جائے تو پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا, چونکہ جو بادشاہ نے وقت ہیں, جو اس وقت پہ قابض ہو چکے ہیں بادشاہتوں پہ, وہ اہل بیت کے نام کو ہرگز پسند نہیں کرتے. جو مدینہ منورہ کے اندر مروان آ کے مولا علی کو گالیاں دیتا تھا, آپ اندازہ تو لگائیے. اچھا اس وقت آپ دیکھ لیں, ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے شام کی طرف سفر کیا یمن سے, اس کے بیٹے کا نام تھا علی. اب وہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا اس زمانے میں کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام جب پوچھا گیا کیا نام تھا, کہا الی, چونکہ اگر علی نام بتاؤ تو پھر جان کا خطرہ ہے. بلکہ یہ تحقیق کے ساتھ اس بات کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ بتاؤ اس زمانے میں کیا کسی اور کا نام علی تھا سوائے حضرت عبداللہ بن عباس کے صاحبزادے کا؟ کیا حسن کسی کا نام تھا؟ چونکہ صرف حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ, چونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی, وہاں پہ آپ پروان پائے ہیں, آپ ہی کا نام حسن ہے, اور کسی کا نام آپ کو حسن نہیں ملے گا, کسی کا نام آپ کو علی نہیں ملے گا اس زمانے میں, کسی کا نام حسین نہیں ملے گا آپ کو, اور آگے چلیے آپ کو حمزہ نہیں ملے گا, آپ کو عباس نہیں ملے گا. آج الحمدللہ گھر گھر حسین, گھر گھر علی ہے, گھر گھر حسن ہے, گھر گھر حمزہ اور عباس ہے. تو اس زمانے میں باضابطہ ایک ایجنڈا تھا, محدثین کے اوپر اتنی روک تھام تھی کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے ہرگز کچھ نہ بات کرے, اہل بیت کی شان میں کوئی بات نہ کرے. بھائی سارے ائمہ اہل بیت کہاں کے کہاں ہیں ان کی مرویات, چونکہ آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا. اب ہمارے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ان کا کوئی, خدا کی قسم انہی کے صدقے میں تو اسلام بچا, انہی کے صدقے میں تو ایمان بسا ہے, اور ساری کائنات میں یہ جو دین پھیلا ہے یہ انہی اماموں کے طفیل میں تو پھیلا ہے. تو آخر اتنی قد کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے خلاف یہ باضابطہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک کارروائی کی گئی, ایک ایجنڈا تھا. بعد میں جب یہ سختیاں اور اس قسم کی بربریت ختم ہوئی تو الحمدللہ پھر محدثین نے لکھنا شروع کیا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا, پھر مفسرین نے آیات کے اندر جہاں جہاں مولا علی کی شان بیان کی گئی ہے وہاں وہاں لکھا. اب آپ دیکھیں اس اور اس سے کوئی نہیں بچا ہے, ان کی امامت پہ یا ان کے حدیث کے اندر پھر امام ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہر کوئی حکومت کے نیچے دبا ہوا تھا, چونکہ اگر وہ اہل بیت کی محبت کی بات کرتے تو پھر قتل کر دیے جاتے. دین کا کام نہیں ہوتا, ان کو دین کا کام کرنا تھا. تو لہٰذا اہل بیت کی عظمتوں کو اس وقت چھپایا گیا, سپریس کیا گیا. تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے مسلمانوں کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی آپ کو تاریخی حقیقت نہیں ملتی بظاہر, ارے بابا وہ ان حالات اور اس پس منظر کی وجہ سے ہے, لیکن اس کے بعد جو ائمہ نے لکھا, محدثین مفسرین نے لکھنا, خود احادیث کی جو مرویات آئی ہیں اس کو آپ پڑھیں, اس کو آپ دیکھیں. تو عزیزان محترم, اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی کہیں پشت نیچے بزرگوں کی اولاد ہے, اللہ والوں کی اولاد ہے, اللہ ان کی دلجوئی کے لیے, ان کی خوشنودی کے لیے ان کو جنت میں ان کے ساتھ رکھ دے گا. اولاد ہونا, کسی اچھوں کی اولاد ہونا, یہ بڑے کرم کی بات ہے. لیکن یہاں پہ اب یہ کہا گیا کہ بھائی نہیں سیدوں کی کیوں ایکسٹرا آرڈنری ہم عظمت کریں؟ بھائی مت کریے, آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں, آپ مت کریے. اگر اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کریے. اللہ کے رسول کو اگر آپ ناراض کرنا چاہتے ہو, کل کے دن قیامت میں جب وہ لوگ منہ پھیر لیں گے جن کی ماں
خاتون جنت ہے، شہزادی کونین ہے، کائنات کی تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو شہزادگان جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر وہ کل کے دن تجھ سے منہ پھیر لے تو پھر تو کہاں جائے گا، کس طرف جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے محبت لازمی ہے۔ اب بھائی نہیں ہم کیوں کرنا، سادات کی عزت کیوں کرنا، مت کریے، لیکن سادات کی عزت کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو عالم یہ ہوا کہ غوث العظم سلطان الاولیاء کے بھی وہ پیروں میں موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا عالم یہ ہے کہ اگر سنیت کا کوئی کور عقیدہ اگر سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ فلاں عالم، فلاں مفتی، فلاں شیخ، فلاں پیر کیا حقیقت میں سنیت پر ہے، سنی ہے، تو اس کو دیکھتے ٹٹولتے یہ ہے کہ کیا وہ جنید بغدادی کے عقیدے پہ ہے، کیا وہ جنید بغدادی کے عقیدے پہ ہے۔ اگر حضرت شیخ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کی اگر وہ عقیدے پہ ہے تو پھر اس کو سنی تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان کو حاصل ہوا۔ عزیزان محترم، بات کیا ہے؟ نسبت کی بات ہے۔ یقیناً سادات کی اہمیت اور عزت اپنی جگہ ہے، لیکن اب سید بھی ہوگا تو جنید بغدادی کی عزت کرے گا، ان کی عظمتوں کی وہ گانے گائے گا، ان کی دستبوسیاں کرتا ہے، ان کی قبر پہ جا کے ان کی قدم بوسی کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ چونکہ رسول پاک سے نسبت ہے۔ بات چاہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے، یا وہ کچھ ہے، یا وہ کیا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کتنی قوی ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا ہو جائے، دیکھنا یہ چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کیسی ہے، گنبد خضرا کے مکی سے اس کی نسبت کیسی ہے۔ آپ دیکھیے تہمت ہے سادات کے اوپر کہ ارے بڑے متکبر ہیں یا بڑے ایگو، ارے خدا کی قسم آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ سادات کو آپ دیکھیں گے وہ دیکھتے ہیں کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب، کیوں؟ چونکہ اللہ اس کے رسول کا علم آ گیا تو اللہ اس کے رسول سے قربت زیادہ ہو گیا۔ عالم صاحب کی وہ عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ بڑے مفتی کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ نسبت کی وجہ ہے۔ اب جو سیدوں کی عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، وہ نسبت کی وجہ سے۔ جو اللہ کے پیارے محبوب کا علم نور کی شکل میں علماء کو حاصل ہوا، اولیاء کو حاصل ہوا، تو پھر ان کی یہ عظمتیں، عزتیں ہیں، اور وہ بھی کب تک؟ جب تک وہ مجنون نہیں ہوئے۔ اگر جنون طاری ہو گیا تو علم ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد اہمیت رہتی نہیں رہتی نا بھائی۔ جنون طاری ہو گیا، مفتی اعظم ہے، جنون طاری ہو گیا، جب تک جنون طاری نہیں تھا دستبوسی بھی تھی، قدم بوسی بھی تھی، عزت بھی تھی، سید بھی سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اب جنون طاری ہو گیا، پاگل ہو گئے، عزت ہے، ٹھیک ہے بھائی، حضرت تھے، بزرگ تھے، سید کا کیا عالم ہے؟ پیدائش سے خون اس کے رگوں پے میں ہے۔ اب جب تک وہ قبر میں جائے اس کے رگوں پے میں اس کا خون گردش کر رہا ہے، اور وہ آل رسول کا خون۔ تو یہ جو عظمت اور عزت سادات کو حاصل ہوئی ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ حاصل ہوئی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فلاں کی عزت کیوں کرنا؟ ارے اس کی وجہ سے نہیں کرنا بابا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ، ان کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا ہے، وہ بھی مت کریے۔ آپ کا دل اگر اس پیمانے پہ پہنچ جائے، اس ماحول میں پہنچ جائے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پھر اہل بیت کی عزت اور عظمت کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایجنڈا تھا اہل بیت کے فضائل کو سپریس کرنے کا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ روایات حاصل نہیں ہوئی اور باضابطہ طور پہ ائمہ اہل بیت کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہ ایک باضابطہ ایجنڈا، ایک منصوبہ کار فرما تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں یہ ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا، کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اکیلے چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، مجھ پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے بعد اور دعوے دار بننے کے بعد، تو پھر ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ کوشچن مارک سے پتہ چلا نہیں، وہ چھوڑے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ امتحان لیا جائے گا، ان کے ساتھ آزمائشیں ہوں گی۔ جو اللہ والے ہونے کا دم بھرے گا تو پھر اس کے ساتھ آزمائش ہوگی، اس کے ساتھ اللہ امتحان لے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے یہ کوئی نیا دستور میں نہیں لایا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ پچھلی امتوں میں بھی سب کے ساتھ یہی کاروائی ہوئی ہے۔ امتحان اگر پار ہو جائے، کامیاب ہو جائے، تو پھر اللہ نے ان کو بے شمار عظمتیں نوازی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے، جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ، میں اللہ سے بڑی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہوں،
اور اس کے عوض میں، اس کے ریٹرن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی مجھ سے اتنا ہی رحم و کرم کے ساتھ محبت فرمائے گا، تو اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کا حال جانتے تھے، علم غیب آپ کو عطا کیا گیا تھا، وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اس کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا، تو پھر معلوم یہ ہوا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ تجھ سے بہت بڑے امتحان لیے جائیں گے، اگر تو اس قدر دعوے دار بن جائے گا تو پھر وہ امتحان پہ تو کھڑا نہیں اتر سکتا۔ اب جہاں امتحان کی بات فرمائی ہے، یقیناً جب کائنات کی سب سے بڑی ذات جو کائنات کا خالق و مالک ہے وہ ارشاد فرمائے کہ نہیں، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرو تو پھر میرا امتحان تم کو پار کرنا پڑے گا، تو پھر کون بندہ ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن میرا جو امتحان ہوگا نا وہ بہت چھوٹا سا۔ اب یہاں پہ آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا اور ذہن نشین فرمائیے گا بات کو، تھوڑا سا غالباً ایک 7-8 منٹ آپ سے لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں رخصت حاصل کروں گا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بِشَيْءٍ، بہت چھوٹا سا امتحان میں لوں گا۔ اب ارشاد فرماتا ہے اس کی اقسام ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی میں خوف کے ذریعے خوف تم پر لاحق کر دوں گا اور دیکھوں گا کہ تو پھر اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں کیسے راضی برضا رہتا ہے، کیسے سجدہ بسجود رہتا ہے اور کس طریقے سے آہوازاری کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے اور خوف کبھی جان کا خوف ہو جاتا ہے، مال کا خوف ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خوف ہو جاتا ہے، برف باری کا خوف ہے، کسی اور علاقے میں چلے جائیں، فلوریڈا میں آپ باہر نکلے تو مگرمچھوں کا خوف ہے، کیلیفورنیا کی طرف چلے جائیں آپ کو آگ کا خوف ہے۔ اس طریقے کے خوف آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کر دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کس قدر اللہ کے بارگاہ میں وہ راضی برضا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر کبھی تمہارے کو بھوکا رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان لیتا ہے، بھوکا رکھ کے، بھوکے پیٹ رکھ کے اللہ یہ امتحان لیتا ہے کہ میری امتحان میں یہ بندہ مومن کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کبھی میں تمہارے کاروبار تباہ و برباد کر دیتا ہوں، فصلیں تباہ و برباد کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد امتحان لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے نا، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے بیلنس فرمایا ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے، خوشی کے بعد غم ہے، بھوک ہے تو پھر پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلاتا ہے، پھر بھوکا بھی رکھتا ہے، کبھی پیسے والا بھی بناتا ہے، کبھی غربت میں بھی ڈالتا ہے، پھر اسی غریب کو پھر پیسے والا بناتا ہے۔ کل کوئی جب عذر پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کسب معاش کے اندر، معاش کو ڈھونڈنے کے اندر میں تو نانے شبینہ کے لیے تڑپتا تھا، بچے میرے جو ہے بھوکے رہتے تھے تو تیری طرف میری توجہ ہی نہیں گئی، تو پھر اللہ جب سوال کرے گا کہ میں نے جب تجھے پیسے والا بنایا تھا، جب تجھے دولت سے سرفراز کیا تھا، جب تُونے کتنے سجدے مارے، جب کتنی عبادتیں کی، جب پیسے والا کہے گا کہ مولا تو نے مجھے اتنا نوازا تھا کہ میں سنبھالتے ہی وقت نکل گیا، تیری طرف متوجہ نہیں ہو سکا مولا، تو پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جب تجھ پر غربت ڈالی تھی، جب تو نے کتنے سجدے مارے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر کبھی تمہاری جان کا میں جو ہے امتحان لیتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ پیش کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں کبھی تمہاری اولادوں کے اوپر موت لاحق کر کے تمہارا امتحان لیتا ہوں کہ اولاد کے وفات ہو جانے کے بعد والدین اللہ سے راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جتنے انعامات فرمائے ہیں نا، پہلے نبیین کے اوپر، پھر صدیقین کے اوپر، پھر شہداء کے اوپر، پھر صالحین کے اوپر۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جتنے اللہ نے اوصاف گنائے ہیں الگ الگ کیٹیگری کے امتحان کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے یہ انبیاء علیہ السلام سے امتحانات لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکثر و بیشتر یہ کیا ہے کہ پیغمبر سے اللہ نے جان کی قربانی مانگی، پیغمبر نے جان کی قربانی سے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھا، دریغ نہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جان کو بچا لیا اور ان کو اس امتحان میں کامیاب فرما دیا۔ اللہ نے پیغمبر سے اولاد کی قربانی مانگی،
اللہ کے پیغمبر نے اولاد کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جان کو ضائع نہ ہونے دیا، بلکہ فرمایا اب تو کامیاب ہے، تیرے جان کے بدلے دمبے کو پیش کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بیماریوں سے امتحان لیا، اللہ کے پیارے جو پیغمبر رہے ہیں انہوں نے کبھی اس بیماری کو اختیار کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے مختلف انبیاء سے، پیغمبروں سے امتحان لیے، لیکن کسی پیغمبر نے بھی پیچھے ختم نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ فتح یاب ہوئے اور اللہ نے ان کو فتح یاب فرمایا۔ عزیزان محترم، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے محبوب ہیں ان کے تعلق سے خود حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان سر شہادتین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے کمالات، جتنے اوصاف تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، مجموعی طور پہ کلیکٹیولی رسول پاک علیہ السلام کے اندر جمع فرما دیا۔ اب کائنات کے اندر کوئی وصف، کوئی خوبی اس وقت تک خوبی نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ نبی سے منسلک نہ ہو جائے، جب تک وہ نبی کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے وہ خوبی نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا گیا، تو پھر پیغمبر کو چھوڑ کے، نبوت چھوڑ کے، یہ جو 3 اوصاف بندوں کو دیے گئے ہیں نبیوں کے بعد، اس کے اندر جو سب سے پہلا صدیق ہے وہ نبی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اس کے وسیلے سے کسی بندے کو حاصل ہو جائے وہ الگ بات ہے، جو سب سے بڑا شہید ہے وہ نبی ہے، اس کے وسیلے سے صدقے میں کسی اور کو حاصل ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ جو صالح ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ نبی صالح ہے، تو پھر اب نبی کے صدقے اور طفیل میں حاصل ہو جائے بندے کو، غیر نبی کو، تو پھر وہ الگ بات ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام سے جو وصف، جو خوبی نہ ٹکرائے، جو وصف رسول پاک علیہ السلام سے متصف نہ ہو جائے وہ خوبی نہیں ہو سکتی۔ اب شہادت کے اندر علماء اکرام نے فرمایا 2 باتیں ہیں، ایک ہے سری شہادت، ایک ہے جہری شہادت، 2 قسمیں ہیں، اور بیک وقت دونوں قسمیں ایک شخص کے اوپر لاحق نہیں ہو سکتی۔ اب جو بھی عظمت ہے شہادت کی وہ رسول پاک علیہ السلام سے متصف ہونے کے بعد ہی اس میں خوبی اور برکت آ سکتی ہے، ورنہ اس میں خوبی اور برکت نہیں آ سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید پلید سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے سارے کنبے کو آگے لے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں، تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب حضرت ایوب کے واقعات کو اللہ نے خوب ارشاد فرمایا کہ بات کرو اس کی جس کو صبر کا بادشاہ بنایا گیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری عطا کی گئی، جب بیماری سے وہ فتح یاب ہو گئے اور اللہ کے امتحان پہ پورے اترے، اللہ نے فرمایا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تو پیر کو جھاڑ لے اور حوض میں جو پانی کا حوض ہے اس کے اندر تو ڈبکی لگا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو کچھ ایوب کا لیا تھا، بیویاں چلے گئیں، بیٹے فوت ہو گئے، مال و متاع ختم ہو گیا، جسم سارا کیڑے کھا گئے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنا لیا تھا اتنا دیا بلکہ اس سے دگنا عطا فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے امتحان لیا گیا، ان کو عطا فرما دیا گیا۔ حضرت ابراہیم سے عطا کیا امتحان لیا گیا، پیغمبر جان کی قربانی کے لیے پیچھے نہ ہٹا لیکن اللہ نے جان کی قربانی ہونے نہ دی، امتحان میں کامیاب فرما دیا۔ پیغمبر بیٹے کی قربانی کے لیے آگے بڑھتا ہے، بیٹے کی قربانی نہ ہونے دی لیکن دمبے کو ڈال دیا اور ان کو فتح یاب فرما دیا امتحان میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان اہل بیت اطہار سے لیے، جیسے کہ آپ کی ہجرت ہوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے، پھر نہ مکہ مکرمہ آپ کو جانا ہوا نہ مدینہ منورہ آپ کو جانا ہوا۔ پچھلے پیغمبروں سے جب امتحان لیے گئے، جب ان کو ہجرتیں کرنی پڑی تو پھر وہ واپس اپنے مقام پہ ان کو پہنچایا گیا، ان کو واپس پھر وہ میسر نہ ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچوں کی جان کی قربانی مانگی اہل بیت سے، جانوں کو اہل بیت نے آگے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کے بدلے جنت سے دمبے نہیں لائے بلکہ قربانیاں ہونے دی۔ جب اہل بیت نے خود اپنی قربانیاں دی، اللہ نے ان کی قربانیوں کو کے بدلے میں ان کی جانیں بچائی نہیں بلکہ ان کی قربانیاں ہونے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل بیت سے قربانی لی اور اہل بیت نے اپنا مال و متاع سارا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، تو پھر مال و متاع واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہر عطا نہیں کیا۔ اس طریقے سے مجموعی طور پہ جتنے ورائٹیز آف امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں، ان سب کو مجموعی طور پہ اہل بیت اطہار کے ساتھ
محرم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام امتحانات کو لیا اور تمام کے تمام اہل بیت نے الحمدللہ پورے کیے. بات کیا تھی؟ علماء یہ سوال کرتے رہے کہ آخر بات کیا تھی کہ نبی افضل ہے کہ حسین افضل ہے؟ نبی افضل ہے کہ اہل بیت افضل ہے؟ اگر اہل بیت افضل نہیں ہو سکتی اللہ کے پیغمبروں سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے نبیوں کا مقام یقیناً بلند ہے اور وہ سربلندی پہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی کا جب مقام بلند ہے، ابراہیم کا مقام بلند ہے، تو پھر سخت ترین حسین کا امتحان کیوں ہے؟ اگر موسیٰ کا مقام بلند ہے تو امتحان حسین کا سخت کیوں ہے؟ اگر عیسیٰ کا مقام بلند ہے تو پھر حسین کا امتحان کیوں آخر سخت ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم، جہاں پہ یہ کہا گیا آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. عزیزان محترم، اب یہاں پہ علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت میں وہ جو شہادتیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، وہ جو دستک رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں دینی تھی، وہ نہ دے سکی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نوازوں کو یہ جو 50-50 فرمایا ہے، یہ جو 50-50 بنایا ہے، اللہ اس میں بھی قادر تھا کہ ہو بہو پورے کا پورا حضرت امام حسن مجتبیٰ کو وہ اللہ کے پیارے محبوب حبیب پاک علیہ السلام کا شبیہ بنا دیتا، سر تا پاؤں بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. امام حسن کو سر مبارک سے لے کے ناف تک بنایا اور امام حسین کو ناف سے لے کے قدم تک بنایا کہ اگر رسول پاک علیہ السلام کے پیارے نوازے امام حسین اگر لیٹے ہوئے ہوتے اور اگر پیر ننگے ہوتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے خدوم ہیں. اس طریقے سے مشابہت دی، اس طریقے سے ان کو نمونہ بنایا. 50-50 کیوں بنایا؟ تو معلوم یہ ہوا، علماء نے اس بات کو ظاہر فرمایا کہ اب جو دونوں شہادتیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دستک دینی تھی، ان کے جو امتحانات امامین حسنین کریم سے لیے جا رہے ہیں، در حقیقت میں امام حسن اور امام حسین کا جو امتحان ہے وہ ان کے سٹیٹس کا نہیں ہے بلکہ ان کے نانا جان کے سٹیٹس کا ہے. جو امتحان حسین سے ہو رہا ہے وہ حسین سے نہیں ہو رہا بلکہ ان کے نانا جان کے سٹیٹس کا امتحان ہو رہا ہے. عزیزان محترم، اب جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا اور ایسی کائنات میں ایسی شہادت سری بھی کسی کو میسر نہ ہوئی کہ جگر کٹ کٹ کے باہر نکل رہا تھا، انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر نکل رہی تھی، یہ سری شہادت ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سری شہادت میں کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر جو میدان کارزار کے اندر ظلم و زیادتی کے ساتھ، جبر کے ساتھ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، یہ جہری شہادت تھی. تو پھر شہادت سری حضرت امام حسن کے ذریعے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دستک دے کے برکت حاصل لیتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے شہادت جہری در حقیقت میں امام حسین کی بارگاہ سے کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دستک دے کے برکت حاصل کرتی ہے. تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے اور یہ اہل بیت کے ساتھ یہ جو امتحانات لیے گئے ہیں، یہ در حقیقت میں پرچے جو تھے وہ آپ کے نانا جان کے حل ہو رہے تھے. رسول پاک علیہ السلام کے سٹیٹس کا امتحان آپ کی اہل بیت سے لیا جا رہا تھا اور اس پر علماء نے کلام فرمایا ہے. عزیزان محترم، پھر بات کیا ہوتی ہے؟ بات کیا ہوتی ہے؟ بظاہر یزید فتح یاب دکھ رہا تھا، لیکن 3 سال سے زیادہ اللہ نے اس کو زندگی نہیں دی. 3 سال سے زیادہ وہ جی نہیں پایا. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ کوئی اس کا نام لیوا زندہ نہیں رہ سکا. کبھی کوئی مختار ثقفی بن کے اٹھا اور جو اس کے حمایتی تھے، جو اس کے کارفرما تھے، جس نے خاموشی اختیار کی تھی، سب کو وہ ختم کرتا ہے. پھر حضرت مالک بن اشتر کے بیٹے ابراہیم بن اشتر اٹھتے ہیں، انہوں نے پھر انتقام لیا اہل بیت کا چن کے. 7 سال کے عرصے میں کوئی بھی قاتل حسین، قاتل اہل بیت زندہ نہ رہ سکا. جس انداز میں انہوں نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی، ان سب کا خاتمہ ان کے ذریعے کروایا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتقام لینا تھا الحمدللہ وہ لے لیا. جس طریقے سے بظاہر وہ سیناریو نظر آ رہا تھا کہ حسین شکست کھا چکے ہیں، ہار چکے ہیں اور یزید پلید جیت گیا ہے، لیکن آپ دیکھیے، میں نے جیسا عرض کیا، نہ علی کا کوئی نام لیوا تھا اس وقت، بظاہر دلوں کے اندر تھا، بظاہر کوئی نام نہیں رکھتا تھا، حسین کا نہیں رکھتا تھا، یزید کے نام لیوا تھے، مروان کے نام لیوا تھے. آج یزید کی اولاد کو بھی اگر آپ گریبان سے اٹھانے اور کہہ دیں کہ کیا تو یزید کا پوتا ہے، وہ بولے گا مجھے نہیں پتا.
میں نہیں جانتا. وہ شرمسار ہے اپنی نسل کے اوپر, اپنے نسب کے اوپر. پہلے تو اس کو پتا بھی نہیں, لیکن کائنات میں اگر آپ جس کسی کو اٹھائیں, اگر وہ آل رسول ہے تو وہ کہے گا ہاں میں حسنی ہوں حسینی ہوں. اگر وہ آل رسول سے نہیں بھی ہے تو وہ کہے گا ہاں میں حسینی ہوں, میں حسنی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسین کا غلام ہوں, میں حسین کا چاہنے والا ہوں. یزید کا کوئی نام لیوا آپ کو حاصل نہیں ہوگا. عزیزان محترم, معلوم یہ ہوا کہ جو ذات اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہے, اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے. ابھی بقرعید گئی ہے, اللہ کی راہ میں اس قدر قربانیاں ہوتی ہیں, لاکھوں کروڑوں جانور جو ذبیحے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ کو امریکہ میں بھی کروڑوں ملیں گے, سعودی عرب میں بھی کروڑوں ملیں گے, چیچنیا میں بھی, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے. اللہ نے ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائی. جبکہ وہ بیٹا وہ اولاد دیتا ہے بکرا دمبا 2 سال میں 2, لیکن کروڑوں ایک ساتھ. اب 50 سے زائد سور اولاد دیتا ہے. آپ کو کہیں تاریخ کے اندر یا ٹی وی کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ ہر ملک میں کروڑوں سور آپ کو نظر آئیں گے. جو ذات اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہے, اللہ اس کی نسل میں برکت عطا فرما دیتا ہے. بظاہر حسین کے صرف ایک شہزادے باقی رہ گئے تھے, آج ساری کائنات میں لاکھوں حسینی سادات موجود ہیں, لاکھوں حسنی سادات موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ذات جو شے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہے, اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ محبوبین کے صدقے اور طفیل میں اللہ ہمیں بھی صبر و تحمل کا پیکر بنا دے, اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ ہم کو بھی وہ صبر عطا فرما, دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما, اور ہمیں یہاں بھی اور قیامت کے روز قبر کے اندر, حشر کے اندر, نشر کے اندر اللہ اہل بیت کا بنائے رکھ, اہل بیت کا خادم و غلام بنائے رکھ, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا خادم اور غلام بنائے رکھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.